اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 34 سے 35 آج کا درس ہے، اور دو موضوعات اس کے اہم ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے سوا کون کسی طاقت کا حقیقی مالک ہے، بلکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے اور وہی اس کا انتظام چلا رہا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے سوا سچ کا راستہ کس کو معلوم ہے، بس صرف اسی کی بندگی جائز ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ آپ ان سے فرما دیجئے، تمہیں آسمان اور زمین یعنی اوپر اور نیچے سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھوں یعنی سماعت و بصارت کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردہ یعنی جاندار کو بے جان سے کون نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ یعنی بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے، اور نظام ہائے کائنات کی تدبیر کون فرماتا ہے، سو وہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ۔ تو آپ فرمائیے، پھر کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ بس یہی عظمت و قدرت والا اللہ ہی تو تمہارا سچا رب ہے، پس اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے، سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 34 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ قل هل من شرکائکم، آپ ان سے پوچھئے، حل من نہیں، یہ 33 ہے۔ قل، آپ ان سے کہیے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے، من یبدأ الخلق، جو جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ زندہ کرے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ کہہ دیجئے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مخلوق ابتداءً پیدا کی ہے. یبدأ خلقہ مطلب ابتداءً یعنی بغیر کسی مٹیریل کے، ابتداءً کسی چیز کو ابتدا کہتے ہیں. یبدأ ابتداءً پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق، ثم یعیدہ پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو. سامعین کرام، یہ جو سوال یہاں پوچھا جا رہا ہے مشرکوں سے کہ مخلوق کو ابتداءً کس نے پیدا کیا ہے، بات یہ ہے سامعین کرام کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. اور سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی ہستی اس کی ربوبیت کر رہی ہے. تمام ربوبیات کا انتظام، تمام ضروریات کا انتظام اسی کے ذمہ ہے. اور پھر یہ نہیں بلکہ یہ بھی کہ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ وہ اس کو پیدا کرے گی. اور یہ دوبارہ پیدا کرنے والی مخلوق سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی ثقلین جن و انس جو ہیں صرف ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا کیونکہ یہ ذمہ دار ہیں. باقی چیزوں پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور وہ میٹیریل ہے تو وہ تو فانی چیزیں ہیں. لیکن یہ انسان جو ہے یہ تو امر ربی ہے، قل الروح من امر ربی. تو دوسرا یہ کہ اس کی پیدائش کا مقصود تو آخرت کی زندگی کی بہتری ہے، یعنی دنیا میں آ کے یہ اپنے لیے دنیا کو ایسے استعمال کرے گا کہ جس کے نتیجے میں اس کی آخرت اچھی ہو جائے. تو یعنی آخرت کا وجود تو بالکل لازم ہے کیونکہ دنیا تو انسان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ دنیا اس کا مقصود ہے. تو یہ اصل میں ہم بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں. اور سامعین اکرام تھوڑی سی میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنے لیے سمجھ لیں، اپنے لیے ہدایت کا باعث سمجھ لیں تو پھر آپ کی یہ سمجھ میں آئے گا. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو پرانا کوئی کلام نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن اس زمانے کے لیے تھا، ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسا کہ ہمارا عمل، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارا عمل اس بات کا ثبوت ہے. ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں. ہم تو نہ مشرک ہیں، نہ منافق ہیں، نہ کافر ہیں، نہ اہل کتاب ہیں، اور سیدھے سیدھے جنت میں جانا ہے. اور اگر زیادہ ہوا تو 2-4 دن رہ لیں گے دوزخ میں. وہی عقیدہ ہے جو اہل کتاب کا تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ان کا وہ یہ کہتے تھے کہ آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اگر چھوئے گی بھی بالفرض تو گنتی کے چند دن ہوں گے معدود. ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام. یہ جو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو آیات میں اس وقت پڑھ رہا ہوں اور جو سنجیدگی سے قرآن پڑھنے والے ہیں، یعنی بظاہر سنجیدگی سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مکے کے مشرک مخاطب ہیں، یہ تو مسلمان اس میں مخاطب ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے ہم تبرک کے لیے پڑھ لیتے ہیں، باقی آگے دوڑی چل. ایسا بات نہیں ہے. دیکھیں اصل تو شرک کا رد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے جن چیزوں سے توقعات لگا رکھی ہیں وہ جھوٹی ہیں، جو رب تم نے بنا رکھے ہیں وہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر دلیل میں یہ سارے دلائل لا رہے کہ بھئی مجھے بتاؤ کس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے. آج کا جو سبق ہے اس میں تو یہی ہے کہ بتاؤ بھئی اللہ تعالیٰ نے مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یا تمہارے جو شریک ہیں جن کو تم کچھ اہمیت دے رہے ہو انہوں نے کچھ مخلوق پیدا کی ہے اور دوبارہ بھی زندہ کریں گے. یہ صفت کس کی ہے؟
یعنی پیدائش اور اس کا اعادہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب جب سب مخلوق اس نے پیدا کی ہے، یہ مضمون اچھی طرح ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جب مخلوق اسی نے پیدا کی ہے اور انتظام بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تمام خیر و شر کا مالک بھی ایک ہی ساتھ ہے اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو کسی اور کہاں تمہیں دھکے دے رہا ہے کوئی کہ بھئی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے لو لگا لو۔ حقیقت میں سامعین کرام تھوڑا سا میں رک جاتا ہوں یہاں تاکہ ہم سوچیں کہ یہ آیاتیں کس کے لیے ہیں۔ یہ شعر میں نے گزشتہ درس میں بھی سنایا تھا اور آج پھر سنا رہا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو سامعین کرام کچھ مختلف اس مشرکانہ معاشرے سے آج کچھ مختلف صورتحال نہیں ہے، وہی مشرکانہ دور، مشرکانہ معاشرہ، دور جاہلیت تاریکی ہے۔ قرآن کو تو ہم کیا اہمیت دے رہے ہیں، ذرا سوچیں سمجھیں سامعین کرام۔ تو یہ اب مثال کے طور پہ اب یہ ساری میری تقریر اس بنا ہے کہ یہ سوال ہم سے ہے کہ بھئی اے لوگوں، اللہ تعالیٰ آج ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی کوئی ایسی جن چیزوں سے تم نے توقعات لگا رکھی ہیں، مجھے بلا دیا ہے بحیثیت معبود، مقصود، محبوب، اوروں کو تم نے، دیگر باطل ہستیوں کو تم نے اپنا محبوب، مطلوب، مقصود اور معبود بنا دیا ہے، تو ان میں سے کوئی ہستی ایسی ہے کہ جنہوں نے کوئی تخلیق کی ہو اور وہ دوبارہ بھی فنا کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر سکے؟ کوئی ایسی مخلوق ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے۔ یعنی ہم تو ایک بھیڑ چال چل رہے ہیں سامنے کا، ہم بھیڑ چال سمجھتے ہیں نا، بس جس طرف لوگ جا رہے ہیں اسی طرف ہم بھی جا رہے ہیں، کوئی سوچ سمجھ سے تو کام نہیں لے رہے۔ سچی بات یہ ہے، سوچنا سمجھنا یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے معاملات میں ہم لوگ سوچتے ہیں، اور وہ ہمارے رحمان بابا ایک شاعر گزرے، صوفی شاعر، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا پک کارونوں کے ہر سڑے عاقل لے، ہوچے سڑے پہ سڑی کی گی آغا عقل لا بلے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں تم عقل بوجھ سے بہت عقل استعمال کرتے ہو، بھئی کون سا کاروبار شروع کریں، کون سی ڈگری لیں، کس کا سکوپ ہے، بھئی یہ سکوپ کے پیچھے چلتے ہیں یہ بچے جو ہیں۔ بھئی سکوپ کا کیا مطلب ہے کہ بھئی ان کو زیادہ پیسے کیسے آئیں گے، زیادہ پیسے، کون سی ڈگری زیادہ پیسے ارننگ ہوتی ہے، کون سی ڈگری لینے سے زیادہ ارننگ ہوتی ہے۔ بہر تو دنیا کے کاموں میں تو ہر ایک اپنی عقل جنگا رہا ہے، لیکن رحمان بابا فرماتے ہیں کہ جس بات سے انسان بنتا ہے وہ کوئی اور عقل ہے۔ تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ عقل ہمیں استعمال کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے اپنے رب کے بارے میں، جو کہ حاضر و موجود ہے، جو کہ ہمارے ساتھ ہی ہے، جو کہ ہم سے، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ایک صحیح فیصلہ کرنا چاہیے شرک کے بارے میں، کہ ہم نے غیر اللہ کو جو اہمیت دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا کے، صاحب کرام بہت بڑے یعنی افسوس کی بھی بات ہے اور غم کی بھی بات ہے، اللہ کو بھلا کے غیر اللہ کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی بنا فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اللہ کی رضا معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا قرآن میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور آج اہل حق جو ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے، وہ آپ کو حق کا راستہ دکھائیں گے، سچا راستہ دکھائیں گے۔ ہم نے تو ہر چیز سے منہ موڑا ہوا ہے، آج اہل حق کی تلاش ہمیں نہیں ہے، اگر مل بھی جائے تو ان کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ بیعت اگر کوئی کرتا ہے مثال کے طور پہ، وہ ایک رسمی بیعت ہوتی ہے،
رسمی بیعت یہ ہے کہ بس کہیں پلاؤ زردے کھا لو، کچھ کر لو، اور وہ بات نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ آیت جو ہے وہ اب دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ قل هل من شرکائکم، آپ ان سے کہیے هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف راستہ بتائے، قل اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق سچا راستہ بتاتا ہے، صحیح راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، بھلا وہ شخص جو ہدایت دیتا ہے حق کی جانب، حق کو، وہ زیادہ مستحق ہے ان یتبع، کہ اس کی بات مانی جائے، ام من لا یہدی، یا وہ شخص، اس شخص کی بات ماننی چاہیے جو خود راہ نہ پائے، ام من لا یہدی، جو اس کی خود راہ نہ پائے، الا ان یہدا، مگر کوئی اور، یعنی ہدایت میں وہ کسی اور کا محتاج ہے۔ فما لکم، کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو، کیا انصاف کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، اس آیت پہ بھی ذرا غور کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، جو حق بتاتا ہے، جو حق کا راستہ بتاتا ہے، جس کو معلوم بھی ہے اور بتاتا بھی ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، یا اس کی بات ماننی چاہیے جس کو نہ خود راستہ معلوم ہے، الا یہ کہ کوئی اور اس کی ہدایت کرے۔ تو ظاہر ہے سامعین اکرام، یہ یعنی اس میں مزید کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل واضح بات ہے کہ ہمارے جو بھی شریک ہیں، یعنی مثال کے طور پہ سونا چاندی کی لوگ عبادت کرتے ہیں، یا ان کو دل میں رکھتے ہیں، روپیہ پیسے کو دل میں رکھتے ہیں، کرسی اقتدار کو دل میں رکھتے ہیں، یعنی کسی عہدے کو اپنے دل میں رکھ کے اسی کو اپنے دل میں ڈال لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، بعض لوگ ہر الیکشن میں جو ہے وہ بس داخلہ کر دیتے ہیں اور ٹکٹ لیتے ہیں۔ یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ تو یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جو پراپرٹی والے ہیں، وہ بس پراپرٹی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بھئی کوئی جگہ مجبوری کی وجہ سے بک رہی ہے، یا سستی بک رہی ہے لے لو، کوئی گاڑی بک رہی ہے لے لو، کوئی مکان بک رہا ہے لے لو۔ تو یہ یعنی سارے چانسز کی تلاش میں رہتے ہیں سارے لوگ۔ زیادہ کاروبار والا منافع، ایک کاروبار کو چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیتے ہیں، بھئی اس میں وہ ہے۔ لیکن یہ بات میں نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ بھئی حق کی طرف راستہ، اصل میں یہ بات جو ہے، یہ سچائی کی ہدایت، یہ اس کی تو ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا آپ غور کریں، حق کا لفظ جو ہے اس آیت میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 3 مرتبہ حق، کہ بھئی کون تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف تمہیں راستہ بتائے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم نے، افسوس یہ ہے کہ ہم نے حق کی تلاش نہ کوئی کرتا ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ہاں، منافع بخش کاروبار، منافع بخش تعلیم، منافع بخش ڈگری، منافع بخش عہدہ، منافع بخش ملازمت، اس کی سب لوگ یعنی ڈھونڈتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حق جو ہے، آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، تیسری بار میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی تلاش ہمیں نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اصل بات تو سامعین اکرام یہ ہے کہ میں اور آپ دنیا میں اگر آئے ہیں تو دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم تو صبح سے شام تک اسی سوچ و فکر، نہیں، دنیا کمانا مقصود نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے، وہ پوری ہونی چاہیے۔ اصل کام تو کچھ اور کرنا ہے ہم نے۔
اور ہم تو طائر لاہوتی ہیں، ہم نے تو لاہوت ہمارا منزل ہے اور مرکز ہے۔ لاہوت آپ جانتے ہیں، لاہوت وہ مقام جہاں اللہ کی ذات ہے، اللہ تک پہنچنا ہے اور ہمارا مقام وہ ہے۔ تو پھر اللہ کا راستہ، اب حق کا میں آپ کو بتاؤں کہ حق کوئی تم ترجمہ کیا ہے پہلی جملے کا کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے۔ اب حق کیا ہے؟ سچ۔ حق یہ ہے سامعین اکرام، ایک تو انسان کو اس کا مقصد زندگی معلوم ہو جائے، دوسرا وہ راستہ، وہ طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو یہ دونوں کام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اٹھا لیے ہیں، اور قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، ابھی ہم نے پڑھا ہے سورت میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہے۔ اب سلامتی کا گھر تو اس کا گھر ہے، اپنی شان کے مطابق وہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا اور ہم اس کے دربار میں ہوں گے اس کی شان کے مطابق، اور ہم جو بھی ہوگا۔ لیکن حق، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، حق کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور اللہ کا راستہ، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ دیکھیں، نیک کام جب تک نیت صحیح نہ ہو، منزل اگر صحیح نہ ہو تو نیک کام عبث جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اپنی کتاب میں۔ نیکیاں اگر مقصود صحیح نہ ہو، اللہ مقصود نہ ہو، تو وہ سارے کام جو ہیں عبث جائیں گے۔ آج تو ہم کچھ یعنی ٹوٹے پوٹے کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی کا کوئی مقصد خاص نہیں ہے، یہ تو روایت ہے، یہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو نماز پڑھنی پڑتی ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ سارا ایسے بس الٹپ چل رہا ہے، بغیر مقصد کے دین کے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پورے تھوڑی کر رہے ہیں۔ دین اسلام میں مکمل تھوڑی داخل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقصود و محبوب و مطلوب تو نہیں ہے۔ تو حق کیا ہے؟ یہاں مراد حق سے کیا ہے کہ اللہ کی معرفت، پھر اس کی طرف راستہ۔ تو راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، رسول سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول مقصود کی طرف دعوت دیتا ہے، داعین الی اللہ، اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اے محبوب آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور حق کا راستہ بتا رہا ہے، اور رسول جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب دیکھیں، جو حق کا راستہ بتا رہا ہے، چاہیے یہ کہ ہم اس داعی حق کی بات مان لیں۔ ایک تو اس کی دعوت پر لبیک کہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک کہیں۔ حاضری ہوتی ہے نا کلاس میں، تو طالب علم جو ہیں لبیک کہتے ہیں، اور اب لبیک جو ہے ہم نے کہنی ہے، یہ صرف حج کی لبیک نہیں ہے سامنے، یہ صرف عمروں کی لبیک نہیں ہے، آج ہمیں لبیک کہنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکار رہا ہے، نام لے کے پکار رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو آ جاؤ، اعبدوا ربکم، اپنے رب کو محبوب مطلوب مقصود بنا لو، اس کی بندگی اختیار کر لو، اس کے راستے پر چلو۔ لبیک کہنا لازم ہے، ضروری ہے۔ ہم نے تو نہ مقصود اپنے مقصود کو پہچانا ہے، نہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ لبیک کہنے کے لیے آپ کو کلمہ توحید پڑھنا پڑے گا اور شہادت دینی پڑے گی اپنے عمل سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول۔ کلمہ توحید، یہ کلمہ توحید پڑھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
دل و نگاہ ہماری تو دل و نگاہ تو دنیا میں، پیسے میں، عہدے میں، بچوں میں، یعنی اولاد اور بیوی اور شوہر، اس میں ہمیں پھنسی ہوئی ہے۔ تو یہ سامعین کرام ذرا سوچنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل من شرکائکم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ قل هل من شركائكم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پیدا کرے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں پھیرے جاتے ہو تم؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یہدی الی الحق، جو صحیح راہ بتائے، جو حق کی رہنمائی کرے۔ افمن یہدی الی الحق، نہیں، یہ قل اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف راستہ بتاتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، تو اب جو ہستی سیدھا راستہ بتائے، احق ان یتبع، اس کی بات ماننی چاہیے، ام من لا یہدی، یا وہ شخص جو خود راہ نہ پائے، الا ان یہدا، مگر جب کوئی اور اسے راہ بتلائے۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں، کیسا انصاف کرتے ہو؟ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Say, can any of your partners initiate creation and then repeat it? Say, God initiates creation and then repeats it. How are you so deluded? قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Say, can any of your partners guide to the truth? Say, God guides to the truth. Is he who guides to the truth more worthy of being followed, or he who does not guide, unless he himself is guided? What is the matter with you? How do you judge? اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.